نبی بننے سے پہلے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے نبی بننے کے بعد آپ پر لعن اور طعن کیا جائے، کہا جائے کہ ہمارے محمد نبی بننے سے پہلے ایسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، آپ نے بچپنا گزارا، اس بچپنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت کو اچھی طرح لوگوں نے دیکھا۔ بچپنے میں کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ جب آپ جوان ہوئے، آپ تجارت کرنے کے لیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پہلی بیوی بنی، شادی سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے تجارت کی۔ حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا، مال دیا اور اس مال کے ذریعے تجارت کی، ملک شام گئے اور پھر وہاں سے آئے۔ حضرت خدیجہ ایک نیک خاتون تھی، مالدار عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی امانت کو جب انہوں نے دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ محمد ایک اچھے انسان ہیں، ایک نیک صفت انسان ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دے دیا۔ عربوں کے اندر یہ چیز معیوب نہیں ہے کہ لڑکے کی عمر کم ہو، لڑکے کی عمر زیادہ ہو تو معیوب، یا لڑکی کی عمر کم ہو، لڑکے کی عمر بہت زیادہ ہو، یہ معیوب، یہ عیب نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی عربوں کے اندر یہ چیز معیوب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سب چیزیں معیوب ہے۔ حضرت خدیجہ سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کم سے کم 35 سال تھی، بعض لوگوں نے 40 سال کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی حضرت خدیجہ بڑی تھی، ایک مالدار خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، کرواتی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، آپ کی سیرت کو انہوں نے پڑھ لیا اور سمجھ گئی وہ کہ اللہ کے رسول یا محمد یہ اچھے انسان ہے، ایسے انسان سے شادی کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں صحیح انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قبل اس کے کہ آپ مسلمان بنیں، آپ ایک صحیح انسان بننے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھیے، آپ کس طرح ایک صحیح انسان تھے، خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھے، کیا کام آپ کرتے تھے۔ سنو میرے بھائیو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، آپ نبی بنا دیے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے غار حرا میں۔ مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، اور اس پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو غار کہتے ہیں، غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو زور سے دبایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں ہلاک و برباد نہ کر دیا جاؤں۔ ہانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے
اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ڈرتا ہے، انسان کو جب خوف ہوتی ہے تو اس کو کوئی چیز اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تازہ دم ہوئے، آپ نے کہا انی خشیت علی نفسی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے اپنے نفس پر ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے نفس پر ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا میرے بھائیو؟ یہ سننے کی بات ہے۔ ایک صحیح انسان، ایک کامل انسان، ایک مکمل انسان، ایک خوبصورت انسان کی یہ پہچان ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، ایک عورت ہے، کہتی ہے کلا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یا محمد، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ صحیح انسان ہیں، سماج کے لوگ آپ کو ذلیل و خوار نہیں کریں گے۔ اگر آپ اچھی سیرت کے انسان ہیں تو سماج کے لوگ آپ کو پیار دیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں کریں گے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ذلیل و خوار نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہیں انک لتصل الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب کی بات ہے میرے بھائیوں؟ پہلے اس کو غور کر لو، یہ نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، نبی بننے سے پہلے کی بات ہے۔ کہتی ہے حضرت خدیجہ انک لتصل الرحم، اے محمد آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، رشتہ داری کے جو فرائض ہوتے ہیں اس کو آپ ادا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے رشتہ دار گاؤں کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، سماج میں ہو، دور ہو، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ انک لتصل الرحم، ایک صحیح انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو نبھاتا ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وتصدق الحدیث، کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ انبیاء کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مصلحت کی وجہ سے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ ایک توریہ تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ بلکہ تمام انبیاء کرام سچے ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، کبھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، جو دور سے لوگ آتے ہیں اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ نسخہ یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جب تک آپ زندہ رہیں گے، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں آپ کا مقام ہوگا، آپ کی عزت ہوگی اگر آپ مہمان کی عزت کریں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے، مہمان نوازی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا میں آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت نصیب فرمائے گا۔ ان وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور وتکسب المعدوم، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو لوگ کما نہیں پاتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، آپ اس کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ اس کو کما کر کے دیتے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی کمائے اور دوسرا کوئی نہ کمائے، یہ غلط چیز ہے۔
آپ کو اگر اونچا بننا ہے میرے بھائیوں، صحیح انسان بننا ہے، تو آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی مدد میں کسی طرح کی، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شرط ہے کہ آپ دوسروں کا خیر خواہ بنیں، دوسروں کو کمانے کا طریقہ سکھائیں، دوسروں کو راستہ دکھائیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو راستہ دکھا دیا تو میرا راستہ بند ہو جائے گا یا میرے اندر کمی آ جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ اب دوسروں کی عزت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذریعے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، اور تمام لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ سے پیار کریں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اے نبی آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ تمام صفات ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک صحیح انسان کے نبی بننے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا اچھا عمل نہیں چھوڑا جسے آپ نے نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اچھا عمل کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 20 سال۔ 20 سال کی عمر میں ایک تنظیم قائم کی گئی تھی، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، حلف الفضول۔ اس تنظیم کے اندر، زمانے جاہلیت کی بات ہے، مکے والوں نے ایک تنظیم، ایک سوسائٹی قائم کی تھی، ایک جمعیت قائم کی تھی۔ اس جمعیت کا نام تھا حلف الفضول، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول کے اندر، اس تنظیم کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوسائٹی کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد ہوتی تھی، مظلوم لوگوں کی مدد ہوتی تھی، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا جاتا تھا، برائی سے روکا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تنظیم کے اندر شریک ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ایک خاص ممبر بنتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ صحیح انسان ہیں تو آپ تمام صحیح انسان کے ساتھ مل کر کے، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، حق کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے، بھلائی کے لیے آپ دوسروں کا بھی سہارا لے سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جماعت میں بٹے ہوئے ہیں، میں اپنی جماعت کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، فلاں دوسری جماعت ہمارا وہ اپنے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ صحیح نہیں میرے بھائیوں، ہر اچھے کام میں آپ دوسروں کا ساتھ دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اپنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، بھلائی پر مدد کرو، برائی سے اس کو روکو، اور غیروں کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ معزز بھائیو دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عام انسان، جہاں مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناس کہا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت کرنے سے انسان صحیح بنتا ہے، انسانیت کے اندر پختگی آتی ہے۔ اگر آپ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، فرائض کی ادائیگی کریں گے، سنن نوافل کا اہتمام کریں گے، تو پھر آپ صحیح انسان بنیں گے۔ بغیر عبادت کیے ہوئے، بغیر ایمان لائے ہوئے، بغیر تعلیم کے، بغیر تربیت کے آپ صحیح انسان بن جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح انسان بنو میرے بھائیوں۔ اور ہم مسلمان، ہم اللہ اور اس کے رسول کی شہادت اور گواہی دینے کے بعد اگر ہم صحیح انسان نہ بن سکے، ہم اپنے آپ کو صحیح انسان نہ بنا سکے، ہم اپنی اولاد کو صحیح انسان نہ بنا سکے، ہم اپنے سماج کے لوگوں کو صحیح انسان نہ بنا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں۔ صحیح مسلمان ہونے کے بعد اگر ہم نے صحیح انسان نہیں بنایا یا ہم صحیح انسان نہیں بن سکے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم صحیح مومن ہی نہیں ہیں۔
اس لیے میرے معزز بھائی اور دوستو، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صحیح انسان بننے کی کوشش کریں۔ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ صرف صحیح انسان بن جاؤ میرے بھائیوں۔ صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کرنی پڑے گی۔ صحیح انسان بننے کے لیے ہر خیر کے اندر، ہر بھلائی کے اندر آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا۔ صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو بھلائی کا حکم دینا پڑے گا۔ صحیح انسان بننے کے لیے بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ صحیح انسان بننے کے لیے جھوٹ سے دور ہونا پڑے گا، ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا۔ صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو کسی کو مارنا نہیں، کسی پر روب نہیں چڑھانا ہے، بلکہ صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو مسکرانا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی بھائی سے ملتے وقت آپ نے مسکرا دیا، یہ بہت عظیم صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ صحیح انسان وہ نہیں ہو سکتا جو بات بات پہ زبان سے گالی نکالے۔ صحیح انسان وہ نہیں ہو سکتا جو معمولی چیز کی وجہ سے وہ دوسروں کو تھپڑ رسید کر دے، کسی کو مار دے، کسی پر ظلم کر دے، کسی پر اپنی طاقت کو دکھائے۔ یہ صحیح انسان نہیں بن سکتا ہے۔ صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو انبیاء کرام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام صرف اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ اس بات کو غور کرو، نوٹ کر لو کہ صحابہ کرام جو بے پناہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم صرف اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اس لیے نہیں۔ ہاں یہ چیزیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، آپ کی ہر بات کو ماننے کے تیار اس لیے ہو جاتے تھے کہ آپ ایک مکمل آئیڈیل تھے، صحیح انسان تھے، صحیح انسان تھے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم صحیح انسان بنیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح انسان بنیں، اور میں نے آپ کو بار بار کہا صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، صحیح انسان بننے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ انسان بغیر تعلیم کے ایک پاگل سے بھی بدتر ہے، ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ اگر آپ انسان ہیں، آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، اگر آپ نے اس کو علم نہیں سکھایا، آپ کے بچے اور بچیوں نے علم حاصل نہیں کیا، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کہ بچہ انسان نہیں، ہاں انسان ہے لیکن وہ پاگل انسان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اور اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ تعلیم کا، ایجوکیشن کا کوئی ہدف نہیں ہے، تعلیم خود ایک ٹارگٹ ہے، خود ایک ہدف ہے۔ یعنی اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لیا، اگر آپ نے کسی کو سکھا دیا، تو آپ نے اس کو صحیح انسان بنا دیا، آپ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کی دنیا کو سنوارنے کا سب سے بہترین ذریعہ تعلیم ہے، اسی لیے مذہب اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو واجب و ضروری قرار دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر پڑھائے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اپنے طاقت کے بلبوتے، اپنے خون کے بلبوتے، اپنی تعداد کے بلبوتے آپ چاہیں کہ آپ دوسروں پر سرداری کر لیں گے، دوسروں کا کے سر کا تاج بن جائے گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح انسان بن کر کے دکھائے، اسی لیے آپ جب نبی بنے تو آپ پر کسی نے کوئی تہمت نہیں لگائی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی تم پہلے جھوٹ بولتے تھے، نبی تم نے یہ ظلم کیا تھا، نبی تم نے یہ کیا تھا، تب تم نے وہ کیا تھا، یہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے میرے معزز بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں صحیح انسان بننے کی ضرورت ہے۔ صحیح انسان بننے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور دنیاوی اور دینی ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، یہ ضروری چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو
تعلیم نہیں دی۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی عقل رہتے ہوئے، دماغ رہتے ہوئے اسے دماغ سے محروم کر دیا، یعنی اسے آپ نے پاگل بنا دیا ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سماج میں، سوسائٹی میں، دوسروں کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے۔ اس کے ہاتھ رہتے ہوئے آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کے پیر رہتے ہوئے آپ نے اس کا پیر کاٹ دیا، اس کی بہترین زبان رہتے ہوئے آپ نے اس کی زبان کو کاٹ دی، اس کو گونگا بنا دیا، اس کے کان رہتے ہوئے آپ نے اس کو بہرا بنا دیا، اور اس کی آنکھ رہتے ہوئے آپ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، یہ اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے معزز بھائیو دوستو، صحیح انسان بننے کی کوشش کیجیے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح انسان بن کر کے لوگوں کو دکھایا، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کے خصائص ہیں، ان چیزوں کا آپ مطالعہ کریں۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھلائی اور اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، عزت دے گا، بہت ساری پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو اونچا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے آپ کو دور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو پڑھنے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔